بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان لیلی پر تانی بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرمانبرداری کا یہ صلہ ہے؟ لیلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، سیبل نے پوچھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ لیلی نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں، ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ میں آپ کی خاطر جان دے سکتا ہوں، سیبل نے کہا۔ کیسی مدد؟ انعام سے مالا مال کر دوں گی، لیلی نے کہا۔ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کروں گی۔ مجھے جھیل گیلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک لے چلو۔ وہاں یہ بگھی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے، انعام الگ دلواؤں گی۔ مجھے شک ہے آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، سیبل نے کہا۔ چلیے واپس چلیں۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ارناز سے کہوں گی کہ تم نے یہاں مجھ پر دست درازی کی تھی۔ لیلی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، سیبل نے کہا۔ اب آپ واپس نہیں جائیں گی، نہ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بگھی میں ڈال لوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ تب لیلی کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کی ڈیل ڈول صلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں۔ یہ بھی شاید مغویہ ہوگی، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش و خرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر مسلمان ہو تو بتا دو، سیبل نے کہا۔ تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا اور تم شہزادہ ارناط کو بتا کر انعام لوگے، لیلی نے کہا، اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی تو چھوٹی سی سلیب ڈوری سے بندھی ہوئی باہر آ گئی۔ لیلی نے کہا، اسے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ارناط کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، سلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے سلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور سلیب پر پھینک دی۔ کہنے لگا، مسلمان سلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ لیلی نے چونک کر سیبل کو دیکھا، جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے سلیب کو دیکھا جو پر زمین پر پڑی تھی۔ کوئی سلیبی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ لیلی کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے، سیبل نے کہا۔ اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی، لیلی نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4-4.5 سال گزر گئے ہیں۔ پورے کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کشت و خون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی قرب شہزادہ ارناط نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں اب تک مر چکی ہوتی۔ شہزادہ ارناط کے آگے میں بہت روئی مگر بیکار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بادشاہی چھوڑ دوں گا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور مجھے اپنا مذہب قبول کرنے کو بھی نہیں کہا۔ میں اس کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کے پاس کئی اور جوان لڑکیاں تھیں، وہ میری دشمن بن گئیں، لیکن ارناط صرف مجھے ساتھ رکھتا اور میری بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی اس حالت کو قبول کر لیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت کی قسمت یہی ہوتی ہے کہ جس کے قبضے میں آ جائے اس کی ملکیت اور اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔
سیبل کو غور سے دیکھ کر بولی، کیا تم یہ ساری باتیں شہزادہ ارناد کو سنا دو گے؟ پھر وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ اگر میں واقعی سیبل ہوتا تو یہی کرتا جو تمہیں ڈر ہے، بگی بان نے کہا۔ میں شامی مسلمان ہوں، میرا نام بکر بن محمد ہے۔ تم ان جاسوسوں میں سے تو نہیں جن کے متعلق ارناد کہا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور بولی، میرا نام کلثوم ہوا کرتا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، بکر نے جواب دیا، مسلمان ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکی کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہو گئی جو صلیبیوں کے پاس عیسائیوں کے بحروپ میں ملازم تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بھائی جاسوس بن کر صلیبیوں کے کسی شہر میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنی اس بہن سے ہو گئی جو بہت عرصہ پہلے تمہاری طرح اغوا ہوئی تھی۔ حیران نہ ہو کلثوم، تم حج کعبہ سے واپس آ رہی تھی، خدا نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے۔ البتہ اب یوں نظر آتا ہے جیسے خدا نے تم سے کوئی نیکی کام کرانے کے لیے اس جہنم میں پھینکا تھا۔ تم صرف فرار ہونا چاہتی ہو یا فرار کا کوئی مقصد بھی ہے؟ بہت بڑا مقصد، کلثوم نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اقرا کے پادری نے ان صلیبیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ رات ارناد جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس نے مجھے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بولا، تم بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والی ہو۔ صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے، وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران آئے ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کے کسی علاقے پر حملہ کریں گے؟ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارناد نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور آ جائے اور اس کی رسد کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ تین اطراف سے پیش قدمی اور یلغار کریں گے۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا ہے کہ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی چاہیے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا، کلثوم میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارناد کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ یہ کہ تم کم عقل آدمی ہو، کلثوم نے جواب دیا۔ اگر تم سلطان ایوبی کی جاسوس ہو تو تم بیوقوف جاسوس ہو، تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارناد سلطان ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بگی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کے قریب نہ چھوڑاتا۔ سنو بکر، غور سے سنو، میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ میں اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن تمہیں میں عیسائی سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارناد سے انعام لینے کے لیے اسے بتا دو گے کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اس وقت میری نظریں تمہاری پیٹھ پر جم گئیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہاری پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بگی بگا کر اس راستے پر ہو لوں گی جو تم نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کم اور جذبات زیادہ تھے، اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلا دیا۔ مجھ میں یہ اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔
اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا تھا؟ بکر بن محمد نے پوچھا۔ ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ پر سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارنات نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شراب بھی پیتی رہی، اس سے میں بچ نہیں سکتی تھی۔ جسمانی طور پر میں اس زندگی میں تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسی شاہانہ زندگی تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ کبھی کبھی میں خدا سے گلے شکوے بھی کیا کرتی تھی، اور اکثر یوں ہوتا کہ میں خدا کو بھول جاتی تھی۔ اسی دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آتشین گولے پھینک کر شہر کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی، مگر ہوا یوں کہ 1 ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ارنات کہہ لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے رہا کرائے بغیر اسے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے، بکر نے کہا۔ اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے، جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہو تو وہ اپنی منزل مقدس سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے گا۔ قومیں اپنے مقدس مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارنات کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش نہ کرنے دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلثوم نے کہا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اسے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے۔ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک پہنچ بھی گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور 1 ماہ بعد اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارنات نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ صلیبی معاہدے توڑنے کے لیے ہی کیا کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارنات نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 عیسوی تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 عیسوی میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ کلثوم بکر کو بتا رہی تھی، ارنات کے ساتھ میں خوش بھی رہی اور میرے دل میں انتقام بھی موجود رہا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بتایا کرتا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بھیس بدل کر آ جاتے ہیں اور یہاں کے راز لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی ہی حسین صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح کے ناموں سے اونچے رتبوں اور عہدوں والے حاکموں کو جال میں پھانس لیتی اور انہیں صلیب کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ارنات مجھے ان لڑکیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کے لیے اپنی آبرو قربان کر دیتی ہیں۔ عصمت ہی وہ موتی ہے جس کے تحفظ کے لیے عورت جان پر کھیل جاتی ہے، لیکن یہ لڑکیاں اتنی بڑی قربانیاں دے ڈالتی ہیں۔ میری آبرو تو لٹ ہی چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے مذہب کے لیے قربانی دوں گی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں آ کر ارنات نے مجھے ایسا راز دے دیا ہے جو سلطان ایوبی تک پہنچنا چاہیے۔ شاید خدا نے مجھے اسی نیکی کے لیے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس خبر سے سلطان ایوبی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بہت زیادہ، بکر بن محمد نے کہا، لیکن یہ خبر تم نہیں لے کر جاؤ گی۔ اگر تم یا ہم دونوں یہاں سے غائب ہو گئے تو شہزادہ ارنات فوراً سمجھ لے گا کہ ہم دونوں جاسوس تھے۔ اس طرح یہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کر دیں گے، اور ہم سلطان ایوبی تک جو خبر پہنچائیں گے وہ اس کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم خبر سلطان ایوبی تک نہیں پہنچ سکتی، کلثوم نے کہا۔ پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی بھی جائے گی، بکر نے کہا۔
لیکن کرک واپس جا کر یہ انتظام ہوگا۔ تم جاؤ گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گا، بکر نے کہا۔ تم بھی نہیں جاؤ گی؟ کرک میں میرے ساتھی موجود ہیں، خبریں لے جانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے، میرا کام خبریں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کام تم کرو گی۔ تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات تم مجھے دو گی اور میں انہیں دمشق تک پہنچاؤں گا۔ تو مجھے اس جہنم میں ہی رہنا پڑے گا؟ کلثوم نے اداس سا ہو کے پوچھا۔ ہاں، بکر نے جواب دیا، تمہیں اس جہنم میں اور مجھے موت کے منہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ کلثوم، یہ قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ سلطان کہا کرتے ہیں کہ ایک جاسوس یا ایک چھاپا مار اپنی پوری فوج کی فتح یا شکست کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جاسوس ہر لمحہ موت کے منہ میں کھڑا رہتا ہے۔ جاسوس جب دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو فوراً قتل نہیں کر دیا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کی کھال آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے، اسے مرنے نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنے زندہ کھال اتروانی ہی پڑتی ہے۔ قوموں کا نام و نشان اس وقت مٹنا شروع ہوتا ہے جب ان میں قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جہاں 4 سال گزار دیے ہیں وہاں 4 مہینے اور گزار دو۔ تم اب ارناط کو اپنا آقا نہ سمجھو، اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرو، لیکن دل میں یہ سمجھو کہ تم نے ایک ایسے زہریلے ناگ پر قبضہ کر رکھا ہے جو تمہارے ہاتھ سے آزاد ہو گیا تو عالم اسلام کو ڈس لے گا۔ مجھے بتاؤ، کلثوم نے بےتاب ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاتے رہو کہ میں اپنے خدا کے حضور کس طرح سرخرو ہو سکتی ہوں۔ بکر نے اسے بتانا شروع کر دیا، اسے مکمل ہدایات دیں اور کہا، سب کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میرا اور تمہارا کوئی اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہمارے جاسوسوں کا سراغ لگانے والے صلیبی جاسوس بھیس بدل کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ صرف ہم دونوں جاسوس نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، وہ ہر اس شہر میں موجود ہیں جہاں صلیبی حکمران اور جرنیل موجود ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بہادر اور عقلمند ہے۔ دل میں خوش فہمی نہ رکھنا کہ ہم دونوں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ خدا پر احسان نہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، خواہ ہمیں کیسی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ کلثوم جب خیمہ گاہ میں اپنے خیمے کے سامنے بگی سے اتری، اس وقت وہ شہزادی لیلی تھی اور بکر بن محمد سیبل تھا۔ کلثوم جب بگی سے اتر رہی تھی، اس وقت سیبل بگی کے پاس کھڑا غلاموں کی طرح جھکا ہوا تھا۔ خیمے میں گئی تو ارناط ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکل گئی اور شکار بھی کھیلا تھا۔ کیا مارا؟ ارناط نے نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کلثوم نے جواب دیا، سب تیر خطا ہو گئے، لیکن جلدی ہی شکار مارنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی نقشے پر جھک گئی۔ اس نے پوچھا، پیش قدمی کا نقشہ ہے یا دفاع کا؟ پیش قدمی صلاح الدین ایوبی کرے گا، ارناط نے بے خیالی کے عالم میں کہا، اور دفاع بھی اسی کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اسے جال میں لا رہے ہیں۔ اس کا دم خم ختم کر کے ہم پیش قدمی کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ لیلی، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آج رات ہماری جو کانفرنس ہوگی اس میں جنگ کا منصوبہ اور نقشہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو مشورے دینے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام کلثوم ہے اور بکر بن محمد اس کے ساتھ ہے، وہ ارناط کا بگی بان ہے۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا نائب سربراہ حسن بن عبداللہ اسے کرک کے جاسوسوں کی بھیجی ہوئی پوری خبر سنا چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، کون بتا سکتا ہے کہ ہماری کتنی بیٹیاں ان کفار کے قبضے میں ہیں اور ان کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ میں ارناط کو نہیں بخشوں گا۔ خیال رکھنا حسن، اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ کرک میں ہمارے جو آدمی ہیں وہ اسے موزوں وقت پر نکال لائیں گے، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ اکرا کا پادری اور یہ صلیبی اتحادی ناصرہ میں 3 روز رہے اور انہوں نے پلان اور نقشہ تیار کر لیا تھا۔ کلثوم نے ارناط سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور بکر کو بتا دیا۔ صلیبیوں کو بھی سلطان ایوبی کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ ان کے جاسوس موصل، حلب، دمشق، قاہرہ اور ہر جگہ موجود تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کو صحیح اطلاعیں بھیجی تھی۔ صلیبیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مصر سے بھی فوج آ رہی ہے۔ صلیبیوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی بہت جلدی پیش قدمی کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے دفاع میں لڑنے پھر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کا پلان تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر فوج خیمہ زن کر دی تھی۔
انہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ سلطان ایوبی کدھر سے آئے گا اور میدان جنگ کون سا ہوگا۔ اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کی نفری، پیادہ اور سوار کا حساب لگا لیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے کرک سے آئے ہوئے اپنے آدمی سے تفصیلی رپورٹ لی۔ اس جاسوس نے کلثوم اور بکر کے متعلق بھی بتایا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ رپورٹ سلطان ایوبی کو دی۔ یہ اطلاع ان تمام اطلاعوں کی تصدیق کرتی ہے جو ہمیں دوسری جگہوں کے جاسوسوں نے بھیجی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ صلیبی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کرک کی اطلاع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ چند ایک صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے اور مجھے ان کی متحدہ فوج سے لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اطلاع نہیں ہے کہ جنگی طاقت کتنی ہے۔ ان کے ساتھ 2200 نائٹ ہوں گے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی طاقت ہے۔ نائٹ سر سے پاؤں تک زیرہ بختر میں ملبوس اور محفوظ ہوتا ہے۔ نائٹوں کے گھوڑے عام جنگی گھوڑوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ میں انہیں گرمیوں کے عروج میں لڑاؤں گا اور ان زیرہ پوش نائٹوں کے ساتھ 8000 سوار ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، پیادہ فوج کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ میرے لیے یہ خبر نئی نہیں ہے کہ شاہ آرمینیا کی فوج بھی صلیبیوں کے پاس آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ صلیبیوں کی 30-32 ہزار فوج کے علاوہ ہوگی۔ یہ ملا کر دشمن کی نفری 40,000 ہو جائے گی۔ کرک کی اطلاع اور دوسری جگہوں سے آنے والی اطلاعوں سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبی دفاعی جنگ لڑیں گے اور مجھے گھیرے میں لے لیں گے۔ اس کے مطابق میرا یہ فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میں حتین کے مضافات میں لڑوں گا۔ اس علاقے سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے رفیقو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑے ہوں جو خدائے ذوالجلال نے ہمیں سونپا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بڑے کمرے میں سالاروں اور نائب سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ ہم نے آپس میں بہت کشت و خون کر لیا ہے۔ اس دوران دشمن نے ارض فلسطین میں اپنے پنجے گہرے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفر کے گھناؤنے سائے سے آزاد کرنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے۔ مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر امراء اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکیں۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درِ پردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لوح بندوں پر حکومت کر سکو۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر بات کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فتور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا جو کسی وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر
اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین، فرخ شاہ اور ملک العدل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راز تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کم تر ہوتا، لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا، جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا، جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں، اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر 6 گنا نہیں تو دوگنی ضرور ہونی چاہیے۔ مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت دور پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھے جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھی، کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھا ہے: سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے، یہ اس کا فرض اولین ہے جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھی اس طرح کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا، اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھی۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحے والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔